معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 100 سے 117 تک کا مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یودوکم بعد ایمانکم کافرین وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اب آیت نمبر 100 سے 117 تک کا ترجمہ۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کے کسی فریق کا کہا مان لوگے تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے، اور تم کیوں کر کفر کرو گے جب کہ تم کو اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، اور تم میں سے اس کے پیغمبر موجود ہیں، اور جس نے اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑ لیا وہ سیدھے رستے لگ گیا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا، اور سب مل کر اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہونا، اور اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تم کو اپنی آیات کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے۔ یہی لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو متفرق ہو گئے اور ایک عام واضح آنے کے بعد ایک دوسرے سے خلاف و اختلاف کرنے لگے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن بڑا عذاب ہوگا، جس دن بہت سے منہ سفید ہوں گے اور بہت سے منہ سیاہ۔ تو جن لوگوں کے منہ سیاہ ہوں گے ان سے اللہ فرمائے گا، کیا تم ایمان لا کر کافر ہو گئے تھے؟ سو اب اس کفر کے بدلے عذاب کے مزے چکھو۔ اور جن لوگوں کے منہ سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت کے باغوں میں ہوں گے اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم تم کو صحت کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، اور اللہ اہل ایمان پر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور سب کاموں کا رجوع اور انجام اللہ کی طرف ہے۔ اہل ایمان، جتنی امتیں یعنی قومیں لوگوں میں پیدا ہوئیں، تم ان سب سے بہتر ہو کہ نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا۔ ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن تھوڑے، اور اکثر نافرمان ہیں، اور یہ تمہیں خفیف سی تکلیف کے سوا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر تم سے لڑیں گے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کو مدد بھی کہیں سے نہیں ملے گی۔ یہ جہاں نظر آئیں گے ذلت کو دیکھیں گے کہ ان سے چمٹ رہی ہے، بجز اس کے کہ یہ اللہ اور مسلمان لوگوں کی پناہ میں آ جائیں، اور یہ لوگ اللہ کے غضب میں گرفتار ہیں اور ناداری ان سے لپٹ رہی ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ کی آیات سے انکار کرتے تھے اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے۔ یہ اس لیے کہ یہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے ہیں۔ یہ بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ ان اہل کتاب میں کچھ لوگ حکم الہی پر قائم بھی ہیں، جو رات کے وقت اللہ کی آیتیں پڑھتے اور اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اور اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے اور اچھے کام کرنے کو کہتے اور بری باتوں سے منع کرتے اور نیکیوں پر لپکتے ہیں، اور یہی لوگ نیکوکار ہیں۔ اور جس طرح کی نیکی کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ جو لوگ کافر ہیں ان کے مال اور اولاد اللہ کے غضب کو ہرگز نہیں ٹال سکیں گے، اور یہ لوگ
اہل دوزخ ہیں کہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یہ جو مال دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال ہوا کی سی ہے جس میں سخت سردی ہو اور وہ ایسے لوگوں کی کھیتی ہو پر جو اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے چلے اور اسے تباہ کر دے، اور اللہ نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ یہ ان آیات کا ترجمہ تھا۔ اب ان کی کوئی تفسیر۔ یہاں سے سورہ آل عمران کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے آیت 100 سے 200 تک، جو اہل ایمان کو ایک خطاب ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں یہود و نصارہ کے گروہوں سے مشرف با اسلام ہونے والے مسلمان بھی شامل ہیں۔ سورت کے اسی بقیہ حصے میں 7 دفعہ اہل ایمان کو کہہ کر خطاب کیا گیا ہے تاکہ بالخصوص نو مسلم کی بھی اسلامی قدروں کے مطابق تربیت ہو سکے۔ درمیان میں جنگ احد کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جو آیت 121 سے 180 تک ہے، یعنی رکوع 4 سے 9 تک ہے۔ اب اس میں تفسیر کچھ اس طرح ہے۔ پہلے خطاب میں اہل ایمان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ گمراہ اہل کتاب یہود و نصارہ کے کہے پر نہ چلنا، یہ تمہارا ایمان ضائع کر دیں گے۔ وہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایسا نہیں کر سکیں گے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو اہل ایمان کو بتا رہا ہے۔ دوسرے خطاب میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو جیسے تقوی کا حق ہے، اور تمہیں اللہ کے احکامات کی پیروی ہی میں موت آئے، یہود کی چکنی چپڑی باتوں میں نہ آنا، بس اللہ کی ڈور نبیوں یعنی نبیوں کا راستہ میں ہی بندے رہنا، اور توحید کا راستہ چھوڑ کر علیحدہ علیحدہ نہ ہو جانا جیسے تم اسلام سے پہلے بٹے ہوئے تھے۔ اوس و خزرج اور یہود و نصارہ کے قبائل جو ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے ہی رہتے تھے، یعنی اور اسلام نے ہی ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی اور انہیں دوزخ کی آگ سے بچا لیا۔ اب تم میں جو صاحب اختیار ہیں انہیں چاہیے کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں، اور یہود و نصارہ کی طرح ہدایت کے بعد قبائل میں نہ بٹ جانا۔ ان یہودیوں کے لیے بڑا عذاب ہے، اور قیامت میں ان کے منہ کالے ہوں گے جبکہ اہل ایمان کے منہ روشن ہوں گے، اور وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ اللہ تفرقہ بازوں کو انجام سے پہلے خبردار کر رہا ہے کیونکہ وہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور ہر معاملہ اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اہل ایمان ہی بہتر امت ہیں جو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور ان کا اللہ پر پختہ ایمان بھی ہے۔ اہل کتاب یہود و نصارہ بھی سارے کے سارے ایمان لے آتے تو یہ ان کا بھلا تھا۔ بہرحال وہ اہل ایمان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اگر لڑیں گے تو شکست ہی ان کا مقدر ہوگی، اور ساتھ ہی ذلت و خواری اور اللہ کا عذاب ان کا مقدر ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام کو شہید کرنے والے ہیں۔ ان اہل کتاب میں کچھ ایمان والے اور نیک بھی ہیں جو حق پر قائم ہیں، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، سحری کے وقت سجدے کرتے ہیں، قیامت پر ایمان رکھنے والے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، اور بھلائی کے کام کرنے میں جلدی بھی کرتے ہیں۔ اللہ کو ایسے اہل کتاب کا علم ہے، اور قیامت کے دن ان کا حق نہیں مارا جائے گا، اور کافروں کو قیامت کے دن ان کے مال اور اولاد جہنم سے نہیں بچا سکیں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کی مثال ایک یک بستہ ہوا کی ہے جو ان کی کھیتی پر پڑی ہو اور اسے تباہ و برباد کر دیا ہو۔ صدق اللہ العظیم۔